ایک کاش کہ ہمارے دل میں امت کے لیے رحم پیدا ہو۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان کی آمد پر ایسے کئی ممالک ہیں، مسلم اور غیر مسلم، ایسے کئی ممالک ہیں جن کے اندر چیز سستی ہو جاتی ہے، خالی صرف ماہ رمضان کی آمد پر مسلمانوں کو ریلیف دینے کے لیے کہ ماہ رمضان میں یہ کچھ مطلب کہ زیادہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ سپلائی بھی پیچھے سے بڑھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عجیب بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ریٹ کم ہونے کے بجائے ہمارے یہاں تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق مسلم ممالک میں رمضان المبارک میں اشیاء سستی جبکہ پاکستان میں 150% مہنگی۔ یہ ہمارے ملک کی میں آپ کو رپورٹ بیان کر رہا ہوں۔ تو اب اس صورتحال کے اندر اس مہنگائی کے معاملے کو کیسے قابو کیا جائے، یہ ایک غور طلب چیز ہے۔ ایک طرف یہ غربت، ایک طرف تنگ دستی، ایک طرف ایک نارمل فیملی کی سیلری اتنی نہیں ہے، اگر مطلب غربت تو تنگ دستی ہے، تو ایک نارمل شخص کی اتنی سیلری نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ وغیرہ چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ وسعت دی ہے تو آپ نیت کر لیجئے کہ میں ایک غریب کو 5,000 روپے دے دوں گا تاکہ یہ ماہ رمضان میں کچھ مطلب کہ روزانہ 500 روپے کا 500 روپے کا 500 روپے کا پھل اگر گھر پہ لے جائے گا تو کم از کم چلو آدھا رمضان تو بیچارے کا مطلب کہ کچھ اچھی طرح گزر جائے گا۔ 300-400 روپے کا پھل تو گھر پہ لے جائے گا، نہیں لے سکتے نا۔ ایک عام آدمی کی تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ 500 روپے کا پھل لے سکے۔ اور جو اہل ثروت طبقہ ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، وہ اس طرح کی کوئی عمل کریں۔ یہی چیز پھل والوں کے لیے ہے، سبزی والوں کے لیے، جو بڑے بڑے جو مطلب کہ سرمایہ دار قسم کے ہوتے ہیں ان کے لیے، اناج والوں کے لیے، دال آٹا چینی والوں کے لیے کہ برائے کرم رحم کیجئے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے آگ کو پانی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اے عائشہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، یہ بھوکے کے لیے سیری کے برابر